اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 267 سے لے کر آیت نمبر 273 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے پورے ایک رکوع کے بارے میں بات کرنی ہے قرآن مجید کے ترجمے کے حوالے سے، اس لیے یہ پہلے بتا دیں کہ ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کو باقاعدگی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور ثواب عطا کریں گے۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزیں، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، اپنی کمائی سے پاک چیزیں جو تم کماتے ہو وہ خرچ کرو، ومما اخرجنا، اور وہ جو ہم نے نکالا، ومما، اور اس سے جو اخرجنا نکالا نہ ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض، زمین سے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا، پیدا کیا، نکالا، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث، اور ولا، اور نہیں، تیمموا، قصد کرو، الخبیث، خبیث کا مطلب بری چیزوں کا یا ناپاک چیزوں کا، منہ، اس میں سے، تنفقون، کہ تم خرچ کرو، ولستم بآخذیہ، اور نہیں ہو تم، ولستم، اور نہیں ہو تم، بآخذیہ، اس کے لینے والے، ٹھیک ہے، بآخذیہ، اس کے لینے والے، الا ان تغمضوا فی، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کیے بیٹھے رہو، الا، مگر یہ کہ ان تغمضوا فی، یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو اور ان کو کبھی نہ لو۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا کبھی جو ہے وہ ارادہ اور قصد نہ کرنا۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، کیونکہ اگر وہ تمہیں دی جائیں وہ بری چیزیں، الا ان تغمضوا فی، تو کیا تم لوگے اسے؟ تم تو آنکھیں بند کر لو گے اور ان کو کبھی نہیں لوگے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، غنی، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، حمید، تعریف کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کمائی سے اچھی چیزوں کو خرچ کرو، اور ان چیزوں کو خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی، اور اللہ کی راہ میں ایسی ناکارہ اور ناقابل استعمال چیزیں دینے کا ہرگز جو ہے وہ وعدہ اور قسم نہ کرو جس کو تم خود بھی آنکھیں بند کر لینے کے بعد بھی نہیں لیتے، جس کو تم آنکھیں بند کر لیتے ہو لینے والے نہیں بنتے، اور یقین رکھو کہ اللہ بہت بے نیاز اور بہت تعریف کیا گیا ہے۔ الشیطان، شیطان کا تو کام ہی یہی ہے۔ الشیطان، شیطان، یعدکم، وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ، الفقر، فقر کا، تنگی کا، تنگ دستی کا، ویامرکم بالفحشاء، اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا، بے حیائی کا، ویامرکم، اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء، بے حیائی کا، لیکن واللہ، اور اللہ، یعدکم، وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ، مغفرۃ، مغفرت کا، منہ، اپنی جانب سے، وفضلا، اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے، اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت، وہ عطا کرتا ہے حکمت، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جسے عطا کی جائے حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، فقد، تو بے شک، اوتی، عطا کی گئی، خیرا کثیرا، اسے بہت بڑی بھلائی، جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی تو اسے خیر کثیر دی گئی۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتی ہیں جو صرف عقل مند ہیں۔ وما انفقتم، اور جو بھی تم خرچ کرو، من نفقت، کوئی بھی چیز خرچ کرنا، او نظر تم، یا تم منت مانگ لو، نظر مانگ لو، وما انفقتم من نفقت، او نظر تم، من نظر، کوئی بھی منت مانگنا، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ظالموں کا کوئی بھی مدد کرنے والا۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، الصدقات، صدقات کو، خیرات کو، فنعما ہی، تو وہ کیا ہی خوب ہے، تو وہ کتنا ہی اچھا اور خوبصورت ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دو اسے فقراء کو، فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، فَهُوَ، پس وہ خیر، بہتر ہے، لَكُمْ، تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ، اور وہ دور کر دے گا، عَنْكُمْ، تم سے، مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیوں کو، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، بما تعملون خبیر، جو بھی کام تم کرتے ہو باخبر ہے اس سے۔
لیسا علیکا ہداہم، لیسا نہیں ہے، علیکا آپ کے اوپر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نہیں ہے، ہداہم انہیں ہدایت دینا، ولکن اللہ اور لیکن اللہ تبارک و تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم اور جو چیز بھی تم خرچ کرو فلانفسکم تو وہ تمہارے لیے، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، وما تنفقون اور جو تم چیز خرچ کرتے ہو الا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرتے ہو من خیر کوئی بھی بھلائی تو یوفا پورا پورا دیا جائے گا الیکم تمہیں، وانتم لا تظلمون اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، للفقراء ان فقیروں کے لیے، الذین جو احسروا، للفقراء الذین احسروا یہ خیرات ان فقراء کا حق ہے، احسروا جو کہ وقف کیے جاتے ہیں، جو کہ بند کیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا نہیں وہ طاقت رکھتے، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، ضربا چلنے کی، فی الارض زمین کے اندر، یحسبہم الجاہل یحسب گمان کرتا ہے ان میں سے جاہل، اغنیاء کہ وہ دولت مند ہے، من التعفف بے سوال سے، من التعفف بے سوال سے، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف یحسب گمان کرتا ہے جاہل ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو خوشحال کہتا ہے، تعریفہم بسیماہم تعریفہم آپ جانتے ہیں انہیں بسیماہم ان کے چہروں سے، لا یسألون الناس نہیں وہ سوال کرتے نہیں وہ مانگتے لوگوں سے، الحافا لپٹ کر، وما تنفقوا من خیر اور جو چیز بھی تم خرچ کرو فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو خیرات ہے یہ تو ان فقراء کا حق ہے جو خود کو اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں، جو خود کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے زمین میں، تو ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو خوشحال سمجھتا ہے۔ آپ تو انہیں جانتے ہیں ان کی صورتوں کو دیکھ کر، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال بالکل نہیں کرتے، اور جو چیز بھی تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے تو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تمہیں ان سب کا بدلہ بھی عطا کرنے والا ہے۔ تو محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ میں دیے جانے والے مال کی صفات کے بارے میں باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کے متعلق 6 آیاتوں میں بیان فرمایا کہ صدقہ کرنے والے کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، اور لوگوں کو دکھانے اور سنانے کی غرض بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد فقراء پر احسان بھی نہیں جتلانا چاہیے، اور نہ ہی تانے دے کر انہیں اذیت پہنچانی چاہیے، محض یہ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ نے بیان محض انسان اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے صدقہ اور خیرات کرے۔ اب آج کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو بھی مال دیا جائے اس مال کی صفت کیسی ہو، مطلب ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کی حالت کیسی ہونی چاہیے، تو فرمایا گیا کہ وہ ناکارہ اور ناقابل استعمال نہ ہو۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اچھا مال دیا ہے اور تم بھی اللہ کی بارگاہ میں اچھا مال خرچ کرو، تو اس میں انسان کی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا، اور آخر میں تمہیں اس کا پورا پورا اجر اور بدلہ دیا جائے گا، بشرطے کہ تم جو مال خرچ کر رہے ہو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کرو، نمود و نمائش کے لیے نہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی مزید فرمایا کہ تمہارے صدقات کے اصل میں مستحق تو وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ فقراء ہوتے ہیں جنہوں نے خود کو علم دین کے حصول کے لیے وقف کیا ہوا ہے، جو باوجود سخت ضرورت اور بھوک پیاس کے اپنی خودداری کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ اپنی اس روش سے لوگوں کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، بلکہ وہ خوشحال ہی رہتے ہیں، اور نہ ہی وہ خوشحال لوگوں کو خود جا کے اپنی حاجات انہیں بتاتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر انسان کی نیت درست ہو تو اعلانیہ اور خفیہ ہر طرح انسان جو بھی صدقہ خیرات کرتا ہے وہ درست ہے، اور صدقہ خیرات کرنے والے آخرت میں کسی خوف سے دوچار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ محترم سامعین، حضرت امام ترمذی روایت فرماتی ہیں کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ یہ آیت جو ہے وہ انصار کے متعلق نازل ہوئی۔ ہم لوگوں کے کھجوروں کے کچھ درخت تھے، اور جس شخص کے پاس جتنی زیادہ یا کم کھجوریں درختوں سے اترتی تھی وہ اسی حساب سے کھجوریں لاتا۔ کوئی شخص کھجوروں کا ایک گچھا لاتا، کوئی 2 گچھے، اور ان کو مسجد میں لٹکا دیتے، اور اہل صفہ یعنی وہ صحابہ جنہوں نے قرآن و حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے خود کو وقف کر لیا تھا اور وہ دن رات مسجد نبی میں رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک چبوترا بنوا دیا تھا۔ اس وجہ سے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ صفہ کے معنی چبوترے کے ہیں۔ ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، ان میں سے جب بھی کسی کو بھوک لگتی تو وہ ان گچھوں پر لاٹھی مارتا اور تو اس سے ادھ پکی کھجوریں اور چھوارے نیچے گر جاتے اور وہ ان کو کھا لیتے۔ ادھر لوگوں کو صدقہ اور خیرات میں خاص رغبت نہیں تھی، وہ کھجوروں کے ایسے گچھے لے کر آتے تھے کہ جن میں سوکھی ہوئی ردی اور بیکار کھجوریں ہوتی اور وہ ان کو لا کر لٹکا دیتے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں اپنی پاکیزہ کمائی سے اچھی اور عمدہ چیزوں کو خرچ کرو، اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی ناکارہ اور ناقابل استعمال چیزیں دینے کا ہرگز تم قصد اور ارادہ نہ کرو جس کو تم خود بھی آنکھیں بند کیے بغیر لینے والے نہیں ہو۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 442 اور صفحہ نمبر 445۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چیز کو صدقہ کرنا چاہیے جو فی نفسہ ہی حلال ہو اور طاہر بھی ہو، اور وہ چیز حلال اور جائز ذرا سے حاصل کی گئی ہو۔ اب جو چیز فی نفسہ ہی مطلب وہ خود ہی حلال نہیں ہے، وہ مردار ہے، وہ حرام ہے، تو اس کا صدقہ کرنا بھی ٹھیک نہیں اور جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا اور اللہ صرف پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اللہ اس صدقے کو بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کو پالتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کھجور کا صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190۔ اسی طرح پھر یہ بھی فرمایا گیا، حافظ سیوطی بیان فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ امام احمد نے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے اچھی کمائی کون سی ہے تو آپ نے فرمایا جائز تجارت اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی پاکیزہ کمائی سے کھاؤ اور تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی کھاتی ہے، تمہاری اولاد اور ان کے اموال تمہاری ملکیت میں ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال بھی ہے اور میرے اولاد بھی ہے اور میرے پاس میرے ماں باپ بھی ہیں اور ان کی بھی اولاد ہے، اب میرے ماں باپ میرے مال سے لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم خود اور تمہارا مال اور سارا کچھ تمہارے سب سے پہلے باپ کی ملکیت میں ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ انسان کو جو ہے وہ حرام مال سے صدقہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا وبال ہوتا ہے۔ جتنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کی کمائی ہی حرام ہے اس سے زکوٰۃ بھی نہیں لی جائے گی۔ اسی طرح امام طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی حلال کمائی سے حج کے لیے جاتا ہے اور سواری پر بیٹھ کر ندا کرتا ہے اللہم لبیک، تو آسمان سے فرشتہ ندا دیتا ہے لبیک و سعدیک، تمہارا زادرہ حلال اور تمہاری سواری حلال ہے، تمہارا حج مبرور ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور جب کوئی شخص حرام کمائی سے حج کے لیے جاتا ہے اور سواری پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو آسمان سے فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تمہارا لبیک کہنا مقبول نہیں ہوا، تمہارا سفر خرچ حرام ہے، تمہارا حج غیر مبرور ہے اور مقبول بھی نہیں ہے۔ اسی طرح امام اصبہانی الترغیب میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حرام مال سے حج کیا لبیک اللہم لبیک کہا تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا لبیک کہنا مردود ہے، تمہارا حج مردود ہے۔ الدر المنصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347۔ امام ترمذی روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا اور چوری کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 26۔ تو محترم سامعین، اب یہاں پہ یہ بات تو واضح اور صاف ہو گئی کہ انسان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز کوئی مال وغیرہ خرچ کرنا ہے تو اس کی حلال کمائی سے ہو، اور دوسرے نمبر پر
وہ گھٹیا، ناکارہ اور بے استعمال شدہ جو استعمال کر چکا ہے اور وہ استعمال کے قابل نہیں رہی وہ چیزیں وہ نہ دے۔ اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ آپ نے مال جو ہے وہ کن کو دینا ہے، کہاں پہ آپ نے مال خرچ کرنا ہے۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ لیجیے گا۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور عنایت مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے صدقے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے صالح ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں، اور خصوص بالخصوص اپنے دادا جی اور دادی جی کے مغفرت کے لیے اور دعائے صالح ثواب کے لیے بھی پیش کرتا ہوں۔ اور اے اللہ میں رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے وہ میری والدہ کے، میرے دادا جی اور دادی جی کے عذاب قبر سے ان کو محفوظ فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کے تمام منازل کو آسان فرمائے اور اپنی رحمت سے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔